حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیافام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ تشریح: کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنا ہو تو ماں کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں حقیقت ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک ایسی چیزوں کی تصدیق کے متعلق جن کا تعلق مغیبات سے ہے اور انہیں اصول ایمان کہا جاتا ہے بیان فرمایا۔ اس حدیث میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں: اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ بعض روایات میں چھٹی چیز کتابوں پر ایمان کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام اصول ایمان پر مکمل بحث ہم نے اپنی تالیف مسئلہ ایمان و کفر میں کی ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں: الف، ادائے شہادتین، توحید و رسالت کی گواہی، بے، اقامت صلاۃ، جیم، ایتائے زکوٰۃ، دال، صوم رمضان، سین، حج بیت اللہ۔ اس روایت میں اگرچہ حج کا ذکر نہیں ہے تاہم دیگر روایات میں اس کی صراحت موجود ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ روایات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حاضر ہوئے تھے۔ کتاب الایمان لابن مندہ اور فتح الباری۔ احسان کے معنی عمل میں نکھار اور خوبصورتی ہیں۔ عمل میں نکھار اس وقت آتا ہے جب وہ ظاہر و باطن میں پوری طرح درست ہو۔ ظاہر میں عمل کے تمام آداب و شرائط داخل ہیں، جبکہ باطن میں اخلاص نیت اور خشوع و خضوع شامل ہیں۔ احسان کی تعریف میں اخلاص کے 2 درجے بیان ہوئے ہیں۔ الف، مشاہدہ، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بعین طور کی جائے گویا باری تعالیٰ نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی قلب و نظر اس طرف لگ جائے۔ بے، مراقبہ، عبادت گزار عبادت کرتے وقت یہ خیال کرے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے۔ جس عابد کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ فتح الباری۔ بعض غالی قسم کے صوفیہ نے اپنے مزاح کے مطابق اس مقام پر ایک عجیب تعویل کی ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ میں کانا تامہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہستی فنا کرو اور لم تکن بن جاؤ تو اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ تعویل عقل و نقل کے لحاظ سے باطل بلکہ قواعد عربی سے نابالغ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس صورت میں تراہو کا الف جواب شرط ہونے کی بنا پر حذف ہونا چاہیے تھا، جبکہ حدیث کے تمام طرق میں الف موجود ہے۔ پھر حدیث میں صراحت ہے کہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ کے ہاں مقام محو و فنا خود ساختہ ہے۔ فتح الباری۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو ایک ہی درجہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر بھی احسان پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ گویا دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت ہے، یعنی دار و مدار تمہارے دیکھنے پر نہیں بلکہ اللہ کے دیکھنے پر ہے۔ وہ تو بہرحال دیکھ ہی رہا ہے، تم دیکھو یا نہ دیکھو، لہٰذا عبادت کو ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ شرح نووی۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، شارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ الف، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد والدین کو ذلیل و خوار کر کے ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بے، باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات و اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے بلکہ نالائق، درست مزاج اور انصاف کے تقاضوں سے نا آشنا ہوں گے۔ جیم، فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ام الولد بنیں گی، گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ دال، قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ام الولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس نے اسے جنم دیا ہوگا اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ فتح الباری۔ اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب سیار فام سیاہ اونٹوں کے چرواہے عمارتوں پر فخر کرنے لگیں یا دست درازی کریں تو اس وقت قیامت قریب آ لگے گی۔ اونٹوں کے چرواہے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے پاس رہنے سے انسان میں سنگ دلی اور بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ درشت خو اور کینہ پرور لوگ ہوں گے، انہیں تہذیب و تمدن اور باہمی رواداری سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جب عمارتوں پر فخر کریں یا شہر کی عمارتوں پر دست درازی کریں، یعنی انہیں مسمار کر کے نئی عمارتیں کھڑی کریں، تو سمجھ لینا کہ اس عالم کی بساط الٹ دی جانے والی ہے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب حکومتی معاملات غیر مہذب، گموار اور نالائق لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب انان اقتدار نالائق اور رذیل لوگ سنبھالیں گے جن میں علمی، عملی، اخلاقی اور سیاسی شعور نہ ہوگا تو قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ صحیح بخاری۔ اس علامت کا تو آج مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کل اقتدار پر کس قسم کے لوگ قابض ہیں۔ فتح الباری۔ 5 چیزوں کے متعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یعنی قیامت کا آنا، بارش کا آنا، رحم مادر میں کیا ہے، کل کیا ہوگا اور کہاں موت آئے گی۔ انہیں مفاتیح الغیب قرار دیا گیا ہے، یعنی علم غیب تو دور کی بات، علم غیب کی کنجیاں بھی کسی کو معلوم نہیں جن کے ذریعے سے علوم تک پہنچا جا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس قدر ضلالت و گمراہی میں ہے۔ ہاں، بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی خبر دے دیں تو یہ نبی کا منصب ہے، اسے علم غیب جانا نہیں کہا جا سکتا۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کا نام ایمان کامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔